میرے 50+ والے شہزادوں السلام علیکم۔ 50 کے بعد انسان پر اصل میں بچپن والا دور جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ 12 تک وہ جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد 16 تک ٹین ایجر کہلاتا ہے، پھر 18 کا ایڈلٹ ہو جاتا ہے، اور پھر 35 جو ہے 50 سال میں وہ بالکل ایک گبرو جوان، اور 50 کے بعد پھر وہی پہلے والا دور جو بچپن والا ہے اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ 50 کے بعد ڈپریشن والی جتنی سوچیں ہیں، انگزائٹی والی، جو ٹینشن والی، وہ ساری چھوڑ دیں۔ اگر آپ 50 کی تک کچھ چینج نہیں نہ کر پائے تو اب بھی کچھ چینج ہونے والا نہیں ہے۔ ساری سوچیں جو ہے نا بالکل چھوڑ دیں، اور دوسروں کو موقع دیں، دوسروں کو چانس دیں، دوسروں کو سکھائیں۔ جو کمانڈ آپ کے ہاتھ میں تھی نا، وہ کمانڈ اب جو ہے نا آپ ایسا اس کو دوسروں میں کنورٹ کر دیں، اپنے آنے والے جانشینوں میں اس کو سونپ دیں، تاکہ آپ ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں، اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں۔ ورنہ جو 50 کے بعد زندگی ہے نا، وہ مشکل زندگی جتنی آپ زیادہ مشکل بناتے جائیں گے ہوتی جائے گی، اور پھر جو ہے آپ کا آرام اور سکون جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ اور یہ اس زندگی کے اندر جو خاص کر کے 50 والے ہیں ان میں بڑی ضروری ہے اس سکون اور راحت، ریلیکس، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو خاص کر کے اس عمر کے حصے میں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو آپ اس طرح کی جتنی بھی وہ مصروفیات ہیں ٹینشن والی، وہ ساری چھوڑ دیں۔ غذا کو بالکل کم کر لیں، ضرورت کی غذا جو ہے وہ کھائیں، روٹی جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیں، چینی کم کر دیں، اور جو ہے حاصل کی خواہشیں جو ہے نا وہ بالکل چھوڑ دیں کہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہ ساری دیکھیں، جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر ساری ہیں تو ہمارے لیے ہی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تو وہ جو چیزیں ہم سے دور ہیں وہ ظاہر ہے اس لیے دور ہیں کہ کیونکہ وہ ہمیں شاید نقصان پہنچا رہی ہوں، نقصان پہنچانا چاہتی ہوں۔ تو اس لیے اس طرح کی ہر خواہش کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں، میں وہ بھی لے لوں، میں یہ بھی لینا چاہتا ہوں، یہ خواہشیں چھوڑ دیں پلیز۔ آپ جتنی جلدی اپنی کمانڈ دوسروں کے ہاتھ میں دیں گے اتنی جلدی آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ جو آپ نے سیکھا ہے، آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ فیکٹری چلا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کام کو کوئی مینیجر رکھ لیں، کوئی سٹاف زیادہ بڑھا لیں، اس کو تھوڑا سا اپنا تقسیم کر لیں، آپس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد کر لیں اس ڈیوٹی سے، اس سختی سے۔ اگر تو وہ کام جو آپ کر رہے ہیں آپ کا وہ ہابی ہے، آپ کا شوق ہے، پھر تو بہت بڑی بات ہے، پھر تو آپ اس کو اپنے ایکٹیویٹیٹ کو جو ہے وہ جاری رکھیں اور کام کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ کو سخت محنت کر رہی ہے، آپ کا دل نہیں لگ رہا، وہ آپ کے لیے ٹینشن کی وجہ بن رہی ہے، ڈپریشن، انگزائٹی کی وجہ بن رہی ہے، تو پھر جو ہے نا 50 کے بعد کوشش کریں کہ آپ اس سے جو ہے نا جتنی جلدی جان چھڑا سکتے ہیں چھڑا لیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کی خواہش کہ میں یہ بھی لے لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں وہ بھی اچیو کر لوں، یہ خواہش جو ہے نا وہ اب چھوڑ دیں۔ اب کیونکہ ساری چیزیں ہیں تو ہمارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ پاک نے بنائی انسان کے لیے، لیکن ساری چیزیں سب انسانوں کو، ہم سب کو فائدہ دے یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو میرے لیے فائدہ مند ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہوں، یا دوسروں کے لیے جو فائدہ مند ہیں وہ میرے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو اس لیے ہر چیز کو حاصل کرنا کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی میں لے لوں، یہ جو خواہشیں ہیں نا یہ اب ترک کر دیں۔ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، ریلیکس کے موڈ میں لے آئیں۔ کم وقت، زیادہ سے زیادہ جو وقت نا خود کو دیں، خود پر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں۔ جتنی انویسٹمنٹ آپ خود پہ کریں گے، آپ کو اپنے آپ کو وقت دیں، اور جو ہے ہاں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ آپ کپڑے بے شک ایک سادہ سے، نارمل سے، بے شک وہ صاف ستھری سے ایک ٹی شرٹ کیوں نہ ہو جسم ڈھانپنے کے لیے، لیکن جوتوں کا جو انتخاب ہے نا وہ بہتر سے بہتر کریں۔ جوتے جو ہے نا وہ آپ کے، میں ڈیزائنر کے حساب سے نہیں کہہ رہا، میں آرام دہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں
کہ آپ کے جوتے جو ہے نا وہ آرام دہ ہونے چاہیے. ایک تو آپ کے پاؤں کے سائز کے مطابق ہوں, جو بالکل سائز آپ کا فٹ ہو. اب بعض ہیں ان کے جو پاؤں ہیں نا وہ آگے سے چوڑے ہوتے ہیں اور وہ آگے سے تنگ شوز جو ہے نا وہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں. تو یقین کریں اگر آپ کو مسلسل جو ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, ٹینشن میں ہیں, اعصابی تناؤ کا شکار ہیں, تو یقین کریں آپ اپنے کوشش کریں کہ آپ اپنے جو ہے نا جوتے ان کو چینج کر کے دیکھیں. ڈیلی 40 منٹ کی واک کریں, اور جو واک ہے وہ تیز کریں, اور کوشش کریں کہ اس طرح کی جگہ ہو جہاں پہ گرینری زیادہ ہو اور وہاں کا ماحول جو ہے خوشگوار ہو, تازہ آب و ہوا جو ہے وہ تازہ ہو, اور آبادی سے زیادہ دور ہو. نہر کے کنارے ہو سکتا ہے, کوئی پارک بنے ہوتے ہیں سٹی میں, اس میں ہو سکتی ہے, جہاں پہ گھونسلے جو قدرتی وائلڈ پرندے ہیں, برڈز ہیں, ان کے گھونسلے ہوں, اس جگہ پہ جا کے اپنا جو ہے نا وہ 40 منٹ کی کوشش کریں کہ واک کریں, اور واک تیز کریں. اپنی ہارٹ بیٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پمپ کریں, اپ کریں, تاکہ آپ کی ہارٹ بیٹ اس سے 40 منٹ کی واک پہ نا پسینے آنے شروع ہو جائیں. آپ کو یہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں, خاص کر کے جو 50 کے بعد ہیں. خاص کر کے 50 کے بعد جو ہے نا اپنی غذا کو ایسا کم کر دیں. چینی بالکل کم کر دیں, اگر ہو تو کبھی لینا پڑ جائے تو گڑ لے لیں یا شہد لے لیں, اور جو ہے میٹھا بالکل اس سے آپ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیں, اور غذا بالکل جو ہے وہ تھوڑی کم کرتے جائیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر غذا جو ہے وہ مجھے فائدہ دے. بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب دودھ ہے مثال کے طور پہ, ایک انسان دودھ پی رہا ہے تو وہ دودھ اس کو فائدہ دے رہا ہے, مجھے اس سے الرجی ہے, میں وہ دودھ نہیں پی سکتا, میرے لیے وہ نقصان دہ ہے. تو اپنے جسم کا مطالعہ کریں, اپنے جسم کو پڑھیں کہ میرا جسم کون سی غذا کھا کر جو ہے وہ زیادہ انرجیٹک فیل کرتا ہے اور مجھے سکون ملتا ہے ذہنی طور پر. میں غذا تو کوشش کریں وہ غذا جو ہے کھایا کریں. اب آپ کوشش کریں کہ جو ٹائم ہے وہ خود پہ انویسٹمنٹ کریں, وہ یہی انویسٹمنٹ ہے نا آپ کی, کہ آپ جج کریں کہ میں کیا کھا سکتا ہوں, کیا میرے لیے مفید ہے, کیا میرے لیے مفید نہیں ہے. تو اس لیے سب کچھ کھانے کی کوشش مت کریں, خاص کر کے 50 کے. ہم نے بہت کھا لیا, 50 تک انسان نے بڑا کچھ کھایا ہوتا ہے. شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے جو ہے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے. اب ان غذاؤں کو ایسا کم کرتے جائیں, کیونکہ جتنا آپ کم کریں گے, اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, اتنا زیادہ آپ فٹ رہیں گے, اور اتنی زیادہ آپ جو ہے موت تو وہ ایک حقیقت ہے, وہ تو آنی ہے, لیکن انسان وہاں تک صحت مند زندگی گزارے, ایکٹیو زندگی گزارے. آپ صحت مند رہیں گے, آپ ایکٹیو رہیں گے, تو آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جو ہے وہ ان کو ایک ٹیچر ان کے لیے بن سکیں گے, ان کو بہتر رہنمائی کر سکیں گے, ان کی بہتر انگلی پکڑ کر ان کو چلا سکیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اب جو ہے 50 کے بعد ان چیزوں کا آپ خاص کر کے خیال رکھیں. کوشش کریں کہ جب تک کچھ اچھا کھانے کو نہیں ملتا آپ بے شک نہ کھائیں. آپ ویٹ کریں, اس کو کھائیں نہ, بلکہ روزہ رکھ لیں. آپ کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی اگر نہیں مل رہا 50 سال کی خاص کر کے عمر میں, تو آپ مت کھائیں. وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو آپ تب کھائیں, پانی پئیں, کوئی جوس پی لیں, کوئی ہلکی پھلکی اور چیز کھا لیں. تب تک انتظار کریں جب تک آپ کو کوئی اچھی غذا نہیں مل جاتی. ہاں, تو لیٹ رات کے آخری حصے میں 4 اور 5 کے بعد کھانا بالکل نہ کھائیں. اگر نہیں ملا تو اس رات روزہ رکھ لیں, صبح ناشتہ اچھا کر لیں. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ 50 کے بعد جو ہے وہ تنہائی بہت اچھی لگتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں تنہا ہو جاؤں. وہ اتنا ڈپریس اور تنگ آ چکا ہوتا ہے وہ سارے جھنجھیلوں سے, وہ شور شرابوں سے, وہ ساری زندگی جو اس نے ایک کام کیے ہوتے ہیں ان سے, تو وہ تنہائی چاہتا ہے. بلکہ اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ سماجی رابطے بڑھا دیں, سوشل لائف جو ایکٹیو کر لیں, لوگوں سے رابطہ بڑھا دیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھیں. گاؤں کے اندر دارے بنے ہوتے ہیں, ان داروں میں چلے جائیں, وہاں جا کے بیٹھ کے اپنے جو ہیں ہم عمر دوستوں کے ساتھ, اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ گپیں شپیں لگائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں وہاں پہ جا کے. اور اپنی کوئی ہابی جو آپ بچپن میں کرنا چاہتے تھے, جو آپ جوانی میں کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے,
अब अपने खुद को फ़ारग करके उनमें से कोई हॉबी चुन लें, कोई अपना मशगला, कोई इस तरह का वो खेल, कोई जो भी आप करना चाहते थे वो करें। सफ़र करें, रिश्तेदारों को मिलने जाया करें, निकल जाया करें, दोस्तों के साथ बैठा करें, बाहर वॉक किया करें। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप रेड़ी लगाते हैं, आप फल बेचते हैं, आप फैक्ट्री चलाते हैं, या आप कोई दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो फिर आप उन कामों को जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां अपने कंधों में से ऐसा ऐसा कम करना शुरू कर दें। अपने आने वाले जो है लोगों को वो सिखाएं, अपने जूनियर्स को सिखाएं, ताकि वो एक तो आपकी हेल्प हो जाएगी, आपका हैंड बन जाएंगे, दूसरा ये कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। और फिर अपने आप को इन चीज़ों से आज़ाद करके रिलैक्स के लिए, अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालें, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो वो अपनी जो है ज़िम्मेदारियाँ उनको कम करें। बाज़ देखा है कि 50 के बाद लोग अपने काम को खुद ही कर रहे होते हैं, वो बच्चों को नहीं सौंपते, बल्कि हमें ख़ास करके 50 के बाद बच्चों को सौंप देना चाहिए। उन ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उनको दे देनी चाहिए। एक तो वो बड़े फ्रेश ज़हन होते हैं, उनकी सलाहियतें, उनकी सोचने की सलाहियतें, उनके अंदर ताकत हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो शुरू के दिनों में, जवानी के दिन होते हैं, तो वो हमसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ साथ आप मॉनिटरिंग करें, आप उनकी रहनुमाई करें, आप ख्याल रखें कि जहाँ पे वो गलती कर रहे हैं उन्हें समझा कर, उनकी उंगली पकड़ कर उस कारोबार के अंदर लगाएं। दूसरी जो ख़ास बात है वो हमारे माशरे में ये है कि हम जो कर रहे हैं, अगर फैक्ट्री चला रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा बच्चा भी उसमें आए। ऐसा ना करें। और आपके हाँ कोई बच्चा अल्लाह ने अगर दिया है, तो वो हो सकता है अल्लाह ने उसको साइंसदान बनने की सलाहियत उसमें रखी हो, वो डॉक्टर की सलाहियत उसके अंदर हो, और आप उसको एक फैक्ट्री के अंदर लगाना चाहते हैं, आप उसको अपने बिज़नेस में लगाएं। बल्कि उसको पहले ख़ुद अपनी सलाहियतों को आजमाने दें, उसको वो करने दें वो जो उसका दिल चाह रहा है। आप देखें, आप मॉनिटरिंग करें उसकी, आप उसको देखते रहें। जब आपको लग रहा है कि नहीं, ये बच्चा अपने तौर पे, अपनी सलाहियतों पे नहीं चल रहा है, इसको मेरी ज़रूरत है, तो फिर आएँ, फिर कूदें मैदान में, फिर आके उसकी रहनुमाई करके अपने बिज़नेस में, अपने काम पर उसको लगा लें। ख़ास करके जब मैं 50 का हो जाऊं, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं आया कि कामयाब 50 तक जो है वो प्रोग्रेस मेरी क्या थी, मैं कामयाब हुआ हूँ अपने मकसद में, अपनी ज़िंदगी में, अपने गोल में। और दो किस्म के कामयाब होते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन है और एक वो कामयाब है जो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। अब एक कामयाब बिजनेसमैन को बैठ के सोचना चाहिए, ख़ास करके जब वो 50 प्लस का हो जाता है, कि आया इस सारे सफ़र में मैंने क्या खोया। मैंने फैमिली खोई, मैंने अपनी सेहत खोई, मैंने क्या कुछ खोया। उसको उसकी लिस्ट बनानी चाहिए, बैठ कर सोचना चाहिए, और फिर ख़ुद अपना इंतज़ाम करना चाहिए कि आया मैं कामयाब ज़िंदगी गुजार सका हूँ, या सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन बन पाया हूँ। तो इसलिए अगर मैं सिर्फ कामयाब बिजनेसमैन ही बन पाया हूँ, तो मुझे फिर सोचना चाहिए वो चीज़ें जो सफ़र में मैंने खोई हैं, जो गलतियाँ की हैं, जो मैं सही तरीके से करना चाहता था नहीं कर पाया, मुझे चाहिए कि बैठकर अब मैं उसकी लिस्ट बनाकर उन चीज़ों को रिपेयर करूं, उन चीज़ों को सही करूं जो मुझसे ख़राब हुई थी, वो रिश्ते जो टूटे थे उनको जोड़ूं, वो गलतियां जो मुझसे हुई थी वो सारी ठीक करूं। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, या 50 कितनी है, 100, 150, 110, मैक्सिमम मैं 140 साल की उम्र हो पाई है किसी इंसान की। तो इसलिए उन चीज़ों को ठीक करें, आप वो अपने आप को वक्त दें, बैठें और सोचें। और अब मैं वो जो गलतियां कर पाया हूँ, वो मुझे चाहिए कि मैं अपने आने वाले नस्लें हैं जो इंतज़ार कर रही हैं उस अडल्ट की लाइफ में आने के, जो अडल्ट हो चुके हैं, वो गबरू जवान बनना उस प्रोसेस में है, उनको सिखाऊं, उनको अपनी गलतियों से आगाह करूं, टाइम दूं, उनके साथ बैठूं, उनकी रहनुमाई करूं। अगर ये मैं सब कुछ कर पाया, तो वो चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में रह गई थी, वो मैं कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार पाया, सिर्फ कामयाब बिजनेसमैन बन पाया था। तो अब वो मौका है मेरे पास उनको रिपेयर करने का, अब मेरे पास मौका है कि मैं उनको ठीक करूं। तो अगर मैं ये ठीक कर पाया,
اب اپنے 50 پلس کی زندگی میں، تو پھر میں اپنے آپ کو اس کامیاب زندگی گزارنے والے افرادوں میں شمار کر سکتا ہوں۔ اور وہ حضرات جن پہ اللہ کا کرم ہے، ان کی پینشن ٹھیک ہے، وہ اچھی پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد لے رہے ہیں، وہ اپنے گاؤں میں واپس آ گئے ہیں، وہ شہروں میں آباد تھے، تو اب ان کو چاہیے کہ ان کے پاس فارغ وقت ہے، وہ ان کے پاس کرنے کو اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ایک فلاحی کام میں حصہ لیں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، اپنے علاقے میں وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ کوئی فلاحی کاموں میں حصہ لیں۔ وہ افراد جو اپنی زندگی میں وہ کامیابیاں نہیں سمیٹ سکے جو آپ نے سمیٹی تھیں، تو ان کے لیے کوئی تھوڑا سا سہارا بن جائیں، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، ان کے کندھوں پہ جو بوجھ ہیں، وہ جو ٹینشنیں، ڈپریشن انہوں نے اپنی زندگی میں جیے ہیں، ان کا سامنا کیا ہے، تاکہ آپ ان کو تھوڑا سا کم کر سکیں، ان کی مدد، ان کا آسرا بن سکیں۔ آپ خود اکیلے تو نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ ان چند نوجوانوں کو ساتھ میں لا کے اس طرح کے کام کر کے ایک خوشحال معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ یقین جانیں، کچھ مشکلیں انسان پر ایسی آتی ہیں کہ وہ صرف اور صرف دوسروں کی مشکلیں آسان کرنے سے حل ہوتی ہیں۔ کچھ بیماریاں انسان پہ ایسی آتی ہیں کہ اگر وہ دوسروں کی بیماریاں دور کرے گا تو اس کی اپنی بیماریاں حل ہوں گی۔ تو اس طرح اگر ہم ایک دوسرے کی اسی طرح مدد کریں گے، حقیقت بات ہے، آپ جس طرح مرضی کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، اس ایڈوانس زندگی کے، ماڈرن زندگی کے اندر آ کر، اس گہما گہمی تیز رفتار زندگی کے اندر آ کر اس میں شامل ہو جائیں، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، آپ اپنے آپ کو شاید سمجھیں گے کہ میں اس سفر کی منزل تک پہنچ گیا ہوں، لیکن جب پہنچ کر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں گے نا، تو آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے لیے نکالیں ٹائم۔ جب آپ ٹائم نکالیں گے، ایک تو وہ اپنے لیے ہے، خود کے لیے، آپ کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کی ہیلپ کریں گے، تو یقین کریں وہ ایک آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ اصل میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوگا۔ آپ دوسروں کی مشکلیں آسان کر رہے ہوں گے، حقیقت میں اللہ آپ کی مشکلیں آسان کر رہا ہوگا۔ تو جب اس طرح ایک معاشرہ قائم کریں گے آپ، تو ایک خوشحال معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو پھر وہی روایات، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کے گئے ہیں، یہی زندگی ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ پھر آپ زندگی جئیں گے، پھر آپ وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے لطف اٹھائیں گے، پھر آپ کو آپ کے بیٹے کی نافرمانی جو ہے وہ عذاب نہیں لگے گی، آپ کو وہ باتیں گھر میں جو آپ کو ٹینشن دیتی ہیں، جس سے آپ سے ڈپریشن ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں دائرے کے اندر، سارے لوگ ہنس رہے ہیں اور آپ مایوس بیٹھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے اندر وہ کیوں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ چیز زندگی چھوڑ دی ہے، اصل میں ہم کامیابی کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اس زندگی میں واپس آ جائیں۔ وہ زندگی ایک شاید آپ ایک سادہ زندگی کہتے تھے، لیکن حقیقت کے اندر ہے ہی وہی زندگی۔ یہ ماڈرن وغیرہ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک آنکھ کا دھوکہ۔ ہم اس میں چلتے جا رہے ہیں، ہم اس گھستے جا رہے ہیں، اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور خاص کر کے اس عمر میں خود کو آزاد کر لیں ان چیزوں سے جو آپ کو اذیت دیتی ہیں، جو آپ کے ڈپریشن کا سبب بن رہی ہیں، آپ کو انزائٹی دے رہی ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ چاہے وہ دوست ہو، وہ چاہے کام پر جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ کام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو صحت ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے علاوہ اس ٹائم کوئی چیز آپ کے لیے ضروری نہیں ہونی چاہیے، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں، ان سے دوری حاصل کر لیں، اور دیکھیں پھر اپنی زندگی کے اندر چینجنگ آتی ہوئی۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ بہتر زندگی سے ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے کریٹر کو، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو، بنانے والے کو مت بھولیں۔ اس کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ ہے جو اسپینڈ کریں۔ باقی ایک خاص بات کہ جو حضرات ہمارے بیچارے وہ مشکل میں ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ ان کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، وہ 50 پلس سے اوپر گزر گئے ہیں، تو نوجوانوں کے چاہیے جو اس گاؤں کے ہیں، اس شہر کے ہیں، کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کریں، ان کو ایک سہارا، ایک موٹر سائیکل کے اوپر کوئی سبزی فروش ہے، اس کو موٹر سائیکل لے دیں۔ وہ ایک ریڑھی بیچارہ دھکیل رہا ہے، وہ اس کے لیے مشکل ہے، وہ 60 70 پہ کہیں ضعیف لوگ
बूढ़े लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको कोई उसके अंदर रेडी के अंदर इस तरह का कोई मोटर लगा दें जिससे वो आसानी से चल सके। आजकल तो बड़े ऐसी टेक्निक आ गई हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई हैं और जो है वो मोटर्स आ गई हैं जो बंदा लगा से उसको बड़े आसानी तरीके से धकेल सकता है। तो इस तरह हर बंदे के लिए कोई आसानी ढूंढें, आसानी पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी तरह माशरे चलते हैं। अगर हम इस तरह के खुशहाल माशरा बनाना चाहते हैं तो हमें वो अपनी पुरानी रवायात, अपने पुराने तरीके जो होते थे कि एक गांव में किसी को तकलीफ़ होनी तो दायरे में बैठे हुए सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे, तीमारदारी के लिए चले जाते थे। अब वो चीज़ें ऐसा ख़त्म होती जा रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा, हमारा पाकिस्तान जो आज तक खुशहाल और एक कल्चर था वो हम कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए वही रवायात को अपनाएं। यकीन करें ये नई ज़िंदगी तरक्की याफ्ता तो ज़रूर है, एडवांस तो ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सुकून ख़त्म हो गया है। इसके अंदर वो रवायात जो हमारी थी वो हम इंसानियत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो हमें, अगर हम असली सुकून और असली राहत चाहते हैं तो हमें वही ज़िंदगी वापस लेके आना पड़ेगी, उन्हीं रवायतों पे चलना पड़ेगा, वही तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो हम एक कामयाब और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़िंदगी दो किस्म की होती है। एक ज़िंदगी वो जो कि इंसान ज़िंदा रहता है, उसको पैसे की भूख है, वो उसका ओढ़ना भी पैसा है, उसका बिछाना भी पैसा है, वो खाता भी पैसा है, वो पैसा करता है, वो ज़िंदगी उसकी और तरह की ज़िंदगी है। लेकिन जो हकीकत में ज़िंदगी है, जो हम ज़िंदगी जीते हैं, जो पहले वक्तों में जीते थे, जो पहले वक्तों में उनस, मोहब्बत, खलूस था, किसी को देखकर सिर्फ ज़बान पे मुस्कुराहट नहीं आती थी, मुँह चेहरा नहीं मुस्कुराता था, बल्कि अंदर से दिल और रूह मुस्कुराती थी, देख के खुश हो जाते थे। और उस लज्जत को कहीं मिनट या घंटों हम उसको महसूस करते थे। तो वो ज़िंदगी दोबारा वापस लेके असल में वही ज़िंदगी है। उम्मीद है आपको मेरी ये चंद बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।